ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا میزبان شارق علی آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے بہتر سے بہتر کیسے۔ یہ جو زندگی میں مسلسل سیکھنے اور بہتر ہونے کا عمل ہے، اس کے لیے جاپانی زبان میں ایک متبادل لفظ ہے کیزن۔ 1986 میں مساکی ایمائی ایک جاپانی مصنف نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کیزن، جاپانی صنعتی ترقی کا راز۔ اس کتاب میں ایسے کامیاب ثقافتی ماحول کی نشاندہی کی گئی تھی جو کسی بھی شخص کے لیے انفرادی طور پر یا کسی گروہ اور قوم کے لیے اجتماعی طور پر بہتر سے بہتر ہونے اور کامیاب ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں اس کتاب میں بتائے گئے چند نقطوں سے استفادہ حاصل کریں۔ انفرادی طور پر یا کسی گروہ یا معاشرے کے لیے بہتر سے بہتر ہونا 3 مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے منصوبہ سازی، پھر اپنے ارد گرد کے ساتھیوں اور کام کرنے والوں کو اس منصوبہ سازی میں شریک کرنا، یعنی شیئرنگ دا ویژن، اور پھر تیسرا مرحلہ ہے بہتر سے بہتر ہونے کی ثقافت تشکیل دینا۔ آئیے ہم سب سے پہلے منصوبہ سازی پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں۔ اس کے لیے ہمیں دیانتدارانہ سوچ کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود سے سچ بولنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور ہم مستقبل میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن مشکلات اور کن قربانیوں سے گزرنا پڑے گا، اور کیا ہم اپنی سوچ اور اپنے رویے میں تبدیلی کرنے پر رضامند ہیں۔ پھر اس سوچ و بچار کے بعد ہمیں اپنے اس منصوبے کو قلم بند کرنا پڑے گا، جسے ہم ٹرو نارتھ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں مشن سٹیٹمنٹ۔ ہمیں اپنے ماضی پر تنقیدی نظر ڈالنا ہوگی۔ کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان غلطیوں کو بار بار دہرانے کی عادت میں مبتلا ہیں؟ پھر یہ منصوبہ بندی کر لینے کے بعد ہم آئندہ کا سفر شروع کرتے ہیں اور انقلابی بہتری کی توقع کے بجائے چھوٹے چھوٹے بہتر اقدامات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہیں۔ ہر بہتر قدم اٹھانے پر خود اپنے آپ کا اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو نظر میں رکھنے سے ہمیں طویل جدوجہد کا حوصلہ ملتا ہے۔ اگر ہم بہتری کی طرف ہموار رویہ اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انفرادی طور پر بہتر سے بہتر ہونے کی سوچ اور رویہ اختیار کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے اپنے ساتھیوں اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو اس میں شامل کرنا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ان سے گفتگو کرنا ہوگی۔ بہتر گفتگو سے انہیں اپنی سوچ و بچار اور منصوبہ سازی میں شامل کیجیے۔ ان سے اپنی توقعات کا، جو حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے، اظہار کیجیے، اور بہت صاف اور سادہ الفاظ میں انہیں براہ راست ہدایات دیجیے۔ ان کے اٹھائے گئے سوالات کو توجہ سے سن کر انہیں ایسا جواب مہیا کیجیے کہ جس سے وہ مطمئن ہو سکیں۔ وہ نہ صرف مشن سٹیٹمنٹ پر متفق ہوں بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے، قربانی دینے پر بھی راضی ہوں۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس مشن سٹیٹمنٹ کی سمت جدوجہد میں آپ کی اپنی کوششیں سب کو واضح طور پر نظر آئیں، یعنی نہ صرف آپ ہدایات دیں بلکہ ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے میں سب سے آگے ہوں، اور آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک دیانتدارانہ مثال بن جائیں۔ اپنے ساتھیوں کو تجربات کرنے اور نئی سوچ اختیار کرنے کی آزادی دیجیے۔ تخلیقی سوچ بہتر سے بہتر ہونے کی سب سے ضروری شرط ہے۔ گروہ میں موجود ہر شخص کو
یہ موقع دیجیے کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کر سکے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پہلو سے دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، اور اس بات کا اظہار ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے ساتھیوں کی سب کے سامنے تعریف سے کبھی گریز نہ کیجیے، لیکن سرزنش کرنا اکیلے ہی میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری کہی گئی ان چند باتوں میں سے کوئی بات آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنی صحت اور اپنی خوشیوں کا خیال رکھیے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔